اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہم پڑھ رہے تھے۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھامو اور آپس میں گروہ بندی کا شکار نہ ہو، فرقہ بندیوں میں مت پڑو۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت علیکم جو اس نے تم پر کی، اذ کنتم اعداء جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ تو اس نے ڈال دی بین قلوبکم تمہارے دلوں میں محبت، فَأَصْبَحْتُمْ تو تم ہو گئے بِنِعْمَتِهِ اس کی نعمت کے ساتھ اخواناً بھائی بھائی۔ اللہ کی اس نعمت کا ذکر کیا کرو، یاد رکھو اس نعمت کو کہ تم آپس میں دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ خصوصیت سے تذکرہ اوس اور خزرج کے جھگڑے کا ہے، اور پھر عمومیت کے ساتھ اب دیکھیں کہ اسلام ایک یونیورسل رشتہ بن جاتا ہے نا، جہاں کہیں انسان موجود ہے وہ مسلمان ہے تو رنگ و نسل کی تقسیم کے بغیر ان کے درمیان رشتہ ہے، اور اسی محبت کی بنیاد پر امت مسلمہ کی تعمیر ہوتی ہے۔ تو اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر گروہ بنا لیے جائیں گے اور تقسیم ہو جائیں گے، ہم جیسے اس وقت ہوئے ہیں، تو پھر ہماری کوئی اوقات، کوئی ویلیو دنیا میں نہیں رہے گی جیسے آج نہیں ہے۔ مسلمانوں کی قوت کا انحصار اتحاد پر ہے نا۔ یونین از اسٹرینتھ کا فارمولا ویسے تو ساری دنیا کے لیے ہے، لیکن خصوصیت سے مسلمانوں کے لیے کہ رنگ و نسل کے فرق کے بغیر مسلمان جو ہیں وہ ایک قوم ہے۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو وہ بالکل درست بات ہے۔ ہماری قوم کا یا ملت کا انحصار جو ہے وہ کسی علاقے پر یا کسی نسل پر نہیں ہے کہ ہم وائٹ ریس ہیں جی، یا ہم جی یلو ریس ہیں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جو مسلمان ہے، جو کلمہ گو ہے، وہ ایک ہی قوم کا فرد ہے، اور اسی بنیاد پر ملت اسلامیہ کھڑی ہوتی ہے، اور مسلمان ہوتے ہی انسان اس عظیم الشان ملت کا فرد بن جاتا ہے جو دنیا کے ہر کونے میں پائی جاتی ہے۔ یہ پہلا اعزاز ہے جو مسلمان کو ملتا ہے۔ تو جو مسلمان ہونے کے بعد اس ملت کا فرد بننے کی بجائے کسی خاص گروہ میں شامل ہو گیا اور اپنے آپ کو ملت کا حصہ نہیں مانا، تو پھر وہ اسلام قابل قبول نہیں ہے نا، کیونکہ اسلام جوڑ دیتا ہے، تقسیم نہیں کرتا۔ اسلام اس عظیم لڑی میں پروتا ہے جو کلمہ گو افراد کو وابستہ کر رہی ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی کہیں ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی کیسا بھی ہے، اور کسی بھی علاقے میں رہنے والا ہے، ان کا آپس کا کوئی تعلق ہے نہیں ہے، زبان الگ ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن جب وہ مسلمان ہے تو ایک ہی قوم کے فرد ہے۔ یہ پہلی حقیقت ہے جو مسلمانوں کو ماننی ہے۔ جس وقت ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے وہ اس عظیم ملت کا حصہ بن جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو لوگ اس کو گلے لگاتے ہیں، یہ ایک اصول ہے۔ یہ محض ایک رسمی گلے لگانا نہیں ہوتا، اس کو ویلکم کیا جاتا ہے کہ ناؤ یو آر اے ممبر آف آر سوسائٹی۔ ہم جس قوم سے ہیں تم ہماری اس قوم کا ایک حصہ بن گئے، اور قوم سے مراد مسلمان، ٹھیک ہے۔ پھر یہ تقسیم سب ثانوی ہو جاتی ہے کہ وہ پاکستان کا رہنے والا ہے کہ یا وہ یورپ کا رہنے والا ہے یا وہ چائنا کا رہنے والا ہے، وہ صرف ایک مسلمان ہے جو ملت اسلامیہ کا ایک حصہ ہے۔ That's all۔ تو اس عظیم حقیقت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ تو یہ محبت اسلام ہی کے ذریعے آ سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مزید وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا خُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ کے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے، ہم نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ ایک تو کفر کی وجہ سے، کافر تھے نا، بت پرست تھے، مسلمان ہو گئے، اور دوسرا لڑائی کی وجہ سے بھی ہے نا۔ آپس کی لڑائی کیا نتیجہ لاتی ہے؟ ایک تو بربادی دنیاوی طور پر، اور دوسرا جہنم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں۔
لوگ حیران ہوئے، کہا قاتل تو جہنمی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مقتول کیوں جہنمی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی تو اس کو قتل ہی کرنا چاہتا تھا نا، قابو وہ پا گیا تو اس نے کر دیا۔ جب دو بندے لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کو مارتے ہیں نا، دونوں ہی مارنا چاہتے ہیں، جس کو قوت زیادہ مل گیا یا جس کا وار چل گیا اس نے مار دیا، تو نیت تو دونوں کی ہی قتل کی تھی۔ تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں ہی پھر جہنمی ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ دنیا میں بھی تباہی اور پھر آخرت میں بھی اپنے بھائی کا قتل کرنے والا، مومن سے لڑنے والا جنت میں نہیں جانے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر زمین و آسمان کی تمام مخلوقات ایک مومن کے ایک ناحق قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اب ہم اپنے حالات کو دیکھ کر خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جو ٹیررزم سے گزر رہے ہیں اور ایک عرصے سے ہم اس مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں، تو دنیاوی طور پر بھی بربادی آئی، بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہم نے، کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنے گھر بے آسرا ہوئے، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ اور دوسری طرف دنیا میں بدنامی ہوئی، وہ علیحدہ معاملہ ہے۔ اور تیسری طرف مرنے والے بھی ہمارے ہیں اور مارنے والے بھی ہمارے ہیں۔ تو پھر روز قیامت کیا فیصلہ ہونا؟ جو مار رہے ہیں خود بھی مر رہے ہیں، وہ بچے بھی تو مار ہی جاتے ہیں نا۔ تو آپ دیکھیں جب جو بچے بیچ میں پکڑے گئے 17 سال کے، 15 سال کے، 16 سال کے سادہ بچے جن کے جو ہے دماغ بگاڑ دیے گئے، ان کو بہکا دیا گیا، وہ اس سارے مسئلے میں شریک ہوئے اور انہوں نے ٹیررسٹ اٹیک جو کیے، خود کش حملے جو انہوں نے کیے، تو اس کے نتیجے میں کچھ مرے، کچھ پکڑے گئے، لیکن جو مر گئے جوان بچے، معصوم بچے، ان کا اپنا ارادہ اس قسم کا شاید نہ ہوتا، ان کو بہکا دیا گیا، برین واشنگ کی گئی، ان کو استعمال کیا گیا۔ اب قیامت کے دن تو کئی لوگوں کا خون سر پہ لے کے اٹھیں گے نا، پھر ان کے لیے تو جہنم ہے۔ دنیا میں بھی یعنی کہ رسوا ترین موت کیا ہوتا ہے جب بم بلاسٹ ہوتا ہے، ایک خودکش حملہ آور کا سب سے پہلے سر اڑ کے وہ جا کے پڑتا ہے، باڈی تو ملتی نہیں۔ تو چیتڑوں میں یہاں بھی بدل گئے، اور اگر پکڑے گئے تو ظاہری بات ہے سزائیں ہیں، اور آخرت میں بھی جہنم۔ تو اللہ نے دونوں حوالوں سے یہ بات درست ہے، یعنی علماء جو ہیں دونوں طرح اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ نے جہنم سے بچا لیا، اور دوسرا خانہ جنگی کے گڑھے کے کنارے بھی تو تھے نا، 100 سال سے لڑ رہے تھے، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں اس سے دور کر دیا۔ تو اگر ہم اسلام کی صحیح تعلیمات کو مانتے ہیں، ملت اسلامیہ کے اتحاد کے قائل ہیں، ملت اسلامیہ کی وحدت کے قائل ہیں، تو ایسی صورت میں ایک تو اسلام ہمیں جہنم سے تو بچائے گا ہی بچائے گا، جو کلمہ پڑھے گا انشاءاللہ، اگر کلمے پر جتنا وہ عمل کرتا ہے اتنا وہ جہنم سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف پھر یہ ہمیں خانہ جنگی کے جہنم سے، نفرتوں سے، نقصانات سے بچائے گا۔ اور پھر بات وہی ہے کہ خانہ جنگی یا ٹیررزم وغیرہ کے کیا نتائج ہوتے ہیں ہم سے بہتر کون جانتا ہے، کیونکہ ہم تو جھیل رہے ہیں نا۔ تو اللہ نے کہا کیا ہے اس بات کا یہاں بیان کرنے کا مطلب؟ فرقہ واریت کی بات چل رہی ہے نا، وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سے بات چلی کہ گروہ بندیاں مت کرنا۔ تو اللہ نے کہا دیکھو تمہارے 2 گروہ تھے نا، عرب تھے تم لوگ، ایک نسل تھے، جو مدینہ میں بسنے والے عرب تھے وہ ایک ہی خاندان تھے، 2 بھائی تھے اوس اور خزرج، ان کی اولادیں تھیں، تو 2 گروہ قبیلے بن گئے ان قبیلوں میں پھر آگے اور خاندان تھے، تو اس کی وجہ سے آپس میں لڑتے تھے۔ تو اللہ نے کہا دیکھو تم 2 گروہ تھے نا، کتنا آپس میں فساد رکھتے تھے، کتنا نقصان اٹھایا، پھر میں نے تم پر احسان کیا، اسلام کے ذریعے تمہیں اوس اور خزرج کی تقسیم سے نکال کر مسلمان کر دی، جنت بھی ملی، دنیا بھی تمہارے لیے گہوارہ امن بن گئی۔ اب اسلام کے آنے کے بعد پھر تم گروہ بندیاں کرو گے، پھر کرو گے گروہ بندیاں، تو پھر اسی ذلت میں جا گرو۔ لہٰذا اللہ احسان کیا گنوا رہے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو فرقہ واریت سے نکال دیا، دوبارہ مت جا کے پڑھنا، مگر ہم نے وہی کیا۔ آپ دیکھیے کہ جو کفار مکہ تھے وہ بھی تو مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے نا، مختلف قبائل تھے، تو اسلام نے کیا کیا؟ سب کو جوڑ دیا، سب کو ایک کر دیا۔ وہ ایک ہونے کی وجہ سے ہی مسلمان اکٹھے ہو کے چل سکے۔ اور آپ دیکھیے کہ پہلا جو ہمارے درمیان جنگیں ہوئی یا خانہ جنگی کہلے ہوئی، تو اس سب کا سبب بھی بنیادی طور پر قبائلی تعصب ہی تھا جو پوری طرح ختم نہیں ہو سکا تھا۔ جو مکہ کے لوگ تھے ان کی پوری تربیت نہیں نہ ہو سکی، وہ آخر میں مسلمان ہوئے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے۔ تو بعد میں جب ان شعلوں کو ہوا دی گئی،
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب منافقین نے، یہود نے سازشیں کی اور ان شعلوں کو ہوا دی، تو بنو امیہ اور بنو ہاشم کو ہی آمنے سامنے کیا نا، خود تو وہ پیچھے رہے. آپ کسی ایک بندے کا نام بتائیں جو یہودی تھا یا منافق تھا اور سازش میں شریک تھا. آپ کو نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں، یعنی کہ عام لوگوں کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا. سے مراد یہ نہیں کہ مورخین کو نہیں پتا، مورخین نے تو ایک ایک کو الگ الگ بیان کیا، لیکن عام افراد نہیں جانتے کہ کون کون اس سازش میں شریک تھا. عام لوگ کیا کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ میر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین جنگ ہوئی. وہ تو صحابہ تھے، وہ تو پاک تینت لوگ تھے. یہ درست ہے کہ ان سے کچھ فیصلوں میں آگے پیچھے غلطی ہوئی، کیونکہ ظاہری بات ہے جو سامنے حالات ہونے کے مطابق فیصلے تھے. ان حالات کو پیدا کرنے والے یا پیش کرنے والے جو منافقین تھے، انہوں نے ریشہ دوانیوں سے کام لیا، مگر ان منافقین نے گراؤنڈ کس چیز کو بنایا؟ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے پرانے اختلاف کو، کہ ان کو پتا تھا کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کو آمنے سامنے ٹکرایا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کا پرانا آپس میں چلتا آ رہا تھا، آپس میں ایک شہر میں رہتے تھے. لیکن بنو امیہ ہمیشہ چاہتے تھے حکومت ہماری ہو، بنو ہاشم ہمیشہ چاہتے تھے حکومت ہماری ہو، تو لہٰذا اس کے لیے ایک دوسرے کے خلاف لگے رہتے تھے. ابو جہل بھی تو اسی لیے نہیں نا ایمان لایا، کہتا تھا کہ یہ بنو ہاشم سے ہے. جی بالکل صحیح، بالکل ایسے ہی ہے. وہ یہ کہا کرتا تھا کہ اگر میں نے اس کو نبی مان لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بنو امیہ بنو ہاشم کے سامنے چھوٹے پڑ جائیں گے. تو یہ قبائلی تعصب موجود تھا جو دب گیا، اسلام نے ختم کر دیا. مگر پھر کیا ہوا کہ اس کو صحابہ نے اہمیت نہیں دی، مگر لوگوں کے لیے جو ہے منافقین نے اس کو بنیاد بنایا نفرت کی اور جھگڑے کی، اور یعنی کہ لوگوں کے ذہنوں کو پلوٹ کیا اس چیز کو بنیاد بنا کر کہ بنی ہاشم کو حکومت ملنی چاہیے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں. اور دوسری طرف جو لوگ امویوں کے ساتھ محبت رکھتے تھے ان کو بہکایا کہ لو یہ کیا بات ہے، یہ کیا دلیل ہے، یہ تو اموی تو بہت اچھے حکمران ہیں اور انہوں نے اتنا کام کیا ہے. تو اس طرح لوگوں کے اندر گروہ بندی ہو گئی، کچھ بنو ہاشم کی طرف ہو گئے، کچھ بنو امیہ کی طرف ہو گئے. نہ علی رضی اللہ عنہ کا ذہن ایسا تھا، نہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا، لیکن منافقین نے اسی چیز کو بنیاد بنا کر خانہ جنگی کی چنگاری کو ہوا دی، اور علی رضی اللہ عنہ کی تمام تر کوششوں کے باوجود خانہ جنگی نہیں رک سکی. تو یہ پھر اسی طرح معاملات ہوتے ہیں. یہی اللہ رب کریم یہاں اوس اور خزرج کے واقعے کو بیان کر کے خصوصیت کے ساتھ ہمیں بتا دیں کہ ایک قبائلی جنگ کا شکار تھے تم لوگ، اور اس فرقہ واریت کی وجہ سے تباہی کی طرف جا رہے تھے. ہم نے تمہیں اس تباہی سے نکال لیا اسلام کے ذریعے. جب تم مسلمان ہوئے، نہ تم بنی اوس رہے نہ تم بنو خزرج رہے، تم مسلمان ہو گئے، اور مسلمان بھائی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ 100 سال سے جو ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، کتنی نفرت ہوگی، تو پھر کیسے اکٹھے ہو گئے؟ ہوئے نا. کبھی آپ نے سنا ہو کہ اوس کے کسی بندے نے خزرت پر تلوار اٹھائی یا خزرت کے کسی بندے نے اوس پر تلوار اٹھائی؟ نہیں، ایک دم مل گئے. یعنی اتنا یہ اپنی اصل میں عجیب واقعہ ہے. لوگ کہتے ہیں نا معجزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہے کہ بکری کو زندہ کر دیا. یہ معجزات بھی ہوئے، لیکن مجھے ان پر کوئی حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ غور فرمائے تو ایسے معجزے تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بہت کیے. مجھے ان پہ کوئی حیرت نہیں ہوتی. میں اس واقعے پر واقعی جب تب بھی پڑھتی ہوں حیران ہوتی ہوں کہ جو قوم 100 سال سے لڑ رہی تھی، اور 100 سال میں اب دیکھیں کتنی نسلیں گزرتی ہیں، اتنی نسلوں سے وہ دشمن تھے ایک دوسرے کے، اور 1 سال میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ ایک دوسرے پر جانیں نچھاور کرنے لگے. اور آپ کسی صحابی کے متعلق یہ بتا دیں جو انصار کے صحابی ہیں، خصوصی مطالعہ آپ نے کیا ہو تو علیحدہ بات ہے، ورنہ آپ ذکر سنیں اور آپ کہیں ہاں یہ اوس کے تھے یہ خزرج کے تھے. نہیں، صرف انصار ہو گئے. اوس اور خزرج کی تقسیم ہی ختم ہو گئی نا، انصار ہو گئے. ایسی محبت پیدا ہوئی 100 سال کی نفرت کے جواب میں 1 سال کی محبت. اور یہ کلمہ اسلام کی برکت تھی. وہ ایک بڑی امت کا حصہ بن گئے تھے اور انہوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تھا. یہی اللہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری فرقہ واریت سے، قبائلی تعصب سے ہم نے تمہیں نکال کر مسلمان کیا ہے. اب اس نعمت کو یاد رکھنا، اس نعمت کو چھوڑ کر دوبارہ قبائلی تعصب میں مت جانا. کذالک، اسی طرح یبین، وہ بیان کرتا ہے، اللہ یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے. یبین کا لفظی مطلب ہے وہ بیان کرتا ہے، اور جب ساتھ اللہ آ گیا تو پھر یہ مرکب اضافی ہو گیا. اللہ بیان کرتا ہے. لکم، تمہارے لیے، آیاتی ہی، اپنی آیات، لعلکم، تاکہ تم تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ.
اللہ اسی طرح کھول کھول کر اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. کہ اللہ کہتے ہیں دیکھو میں نے جو نعمت تمہیں دی وضاحت کے ساتھ بتا دی, میں نے بات کو گول گھما کر نہیں رکھا, وضاحت سے بتایا کہ میرے دین پر چلنا ہے, ایک ملت بن کر چلو, ایک قوم بن کر چلو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا یہی مطلب ہے, ایک ملت اسلامیہ بن کر میرے دین کو پکڑ لو, اس پر چلو. جب تم اس طرح سے چلو گے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ تم کامیاب ہو جاؤ گے. تم پہلے ہی نتیجہ دیکھ چکے ہو فرقہ واریت کا, گروہ بندیوں کا, قبائلی تعصب کا. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے, تم اس سے گزر چکے ہو, اس کے نقصانات بھی دیکھ چکے ہو. اور ظاہری بات ہے وقتاً فوقتاً ان کے درمیان مختلف لوگ کھڑے ہوتے رہے جنہوں نے کوششیں بھی کی کہ ان کے درمیان صلح ہو جائیں یا ان کے درمیان امن ہو جائے, مگر ہوتا نہیں تھا, نہیں ہوتا تھا, کیونکہ سب ضدی تھے, کوئی نہیں مانتا تھا. مگر ایک کلمہ اسلام میں ایسا اثر تھا کہ بغیر کسی کی کوئی ایڈیشنل بات سمجھائے بھائی بھائی ہو گئے. ہے نا حیرت انگیز بات. تو اللہ کہنے لگے کہ اس نعمت کی قدر کرو. تم وہ نقصانات بھی دیکھ چکے ہو مالی, جانی اور سیاسی, جو ان جنگوں کے نتیجے میں تم پر آئے ہیں, اور اب اسلام کی نعمت بھی دیکھ چکے ہو. تو میں نے تمہیں وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ اگر تم اس نعمت کا کفران کرو گے, جو اتحاد امت ہے, اس نعمت کو اگر تم ٹھکراؤ گے, اس کی ناشکر گزاری کرو گے, تو نتیجہ تمہارے حق میں برا نکلے گا. تو ہم نے پھر اس نعمت کو بلا دیا نا آگے چل کر. فوراً تو ایسا نہیں ہوا, وقتی طور پر آپ دیکھیے کہ بے شک خانہ جنگی ہوئی, پھر بعد میں معاملات سیٹل ڈاؤن کر لیے گئے, پھر طویل عرصہ اللہ رب کریم کے فضل سے مسلمان جڑے ہی رہے, چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے رہے, لیکن پوری قوم میں سے اگر 2, 4 یا 10 افراد میں نفرت ہو بھی گئی تو پوری قوم افیکٹ نہیں ہوتی اس سے, باقیوں نے اس کو سنبھال لیا. آپ دیکھیں خاندان میں ہوتا ہے نا کہ 5-6 فیملیز ہیں ایک خاندان کے اندر, تو ایک آدھ فیملی اگر ناراض رہتی ہے اور باقی اس کو کور کر لیتے ہیں تو چیزیں چل جاتی ہیں اور بڑی عمدہ چل جاتی ہیں. بس یہی معاملہ رہا کہ جہاں کہیں کمی تھی بھی تو اس کو باقی لوگوں نے مل جل کر پورا کیا. مگر اب پھر وہ وقت آیا کہ ہم بالکل ہی بکھر گئے. اب آج کہاں ہے امت مسلمہ؟ کوئی تصور ہی نہیں ہے امت مسلمہ کا, بلکہ پاکستانی اور بھارتی اور سری لنکن اور بنگلہ دیشی اور یہ تقسیم ہو گئی نا. ممالک ہونا بری بات نہیں ہے, ممالک ہونا اسلام کے مقصد کے خلاف نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے اللہ کی, لیکن ہمیں جس وقت اپنے انٹرنیشنل افیئرس کو اٹینڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارا ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم بھی ہونا چاہیے جس کی بنیاد اسلام ہو. ٹھیک ہے نا, یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر اپنے اپنے گھر بنا لیتے ہیں نا, کیونکہ سارے ایک گھر میں ہمیشہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. مگر جب کوئی بڑا معاملہ طے ہونا ہوتا ہے تو پھر سارے ماں باپ کے گھر اکٹھے ہو جاتے ہیں نا. اسی طرح ہے, آبادی بڑھ گئی ہے, دنیا میں رابطے آسان ہو گئے ہیں, تو ہم اپنے اپنے خطوں میں اپنے اپنے ملکوں میں رہتے ہیں. یہ ہمارے گھر ہیں الحمدللہ, اللہ انہیں قائم اور آباد اور آزاد رکھے. اس کے بعد اب جب ایک انٹرنیشنل لیول پر پوری دنیا کو فیس کرنے کی باری آتی ہے تو اس وقت پھر ایک ایک ملک کو ہمارے الگ نہیں ہونا چاہیے کہ شام کا مسئلہ ہے شام دیکھے, عراق کا مسئلہ ہے عراق دیکھے, پاکستان کا مسئلہ ہے پاکستان جوتے کھائے. یہ طریقہ نہیں ہے. مسلمانوں کا ایک ایسا اسلامک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں انٹرنیشنل مسائل میں مسلمان اکٹھے ہوں. اور یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ جب کسی عیسائی ملک پر کوئی مسئلہ آتا ہے تو UN کی متحدہ افواج مدد کرتی ہے نا, تو مسلمانوں کے متحدہ افواج کیوں نہیں ہے, حالانکہ ہم تو ہیں ہی ایک گروہ. تو وہ ہمیں اپنی مرکزیت نہیں کھونا چاہیے تھی جو بدقسمتی سے ختم ہوگی. تفرقات میں پڑ گئے. اور دوسری بات یہ کہ نام کی ہی صحیح ایک خلافت جو ہے نا وہ مرکزیت کی علامت تھی, وہ مرکزیت بالکل ختم ہو گئی. ہمارے درمیان ابھی کوئی مرکز نہیں, تو وہ مرکزیت ہمیں واپس لانی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک علاقے میں رہیں گے, یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا. نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ملک کیوں بنایا, تم پاکستانی کیوں کہلاتی ہو, یہ مطلب نہیں ہے. اس سے یہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ تمہاری مرکزیت رہنی چاہیے. آپس میں تمہارے اختلاف ہوں تو انہیں بھی اس مرکز پہ بیٹھ کر ختم کرو, اور جب تمہیں دوسری قوموں کے ساتھ مسائل پیش آئیں تو وہاں تم لوگ ایک ہو.
آپس میں چاہے تمہارے مسائل بھی چل رہے ہیں، ہوتے ہیں، آپ دیکھیں سگے بھائیوں میں ہوتے ہیں نا مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دشمن ہو گئے ایک دوسرے کے. اسی طرح دو مسلمان ممالک کے مابین اختلاف رائے ہو سکتا ہے، کوئی جھگڑے کا سبب ہو سکتا ہے، بعض اوقات کسی زمین کے حصے پر جھگڑا ہوتا ہے، بعض اوقات کسی یعنی کہ قدرتی نعمت پر جھگڑا ہوتا ہے کہ بھئی یہ میرا ہے. جیسے پاکستان اور ایران کے درمیان ایک زمانے میں یہ جو ہے تیل کا مسئلہ چلا تھا کہ یہ تیل جو نکلا ہے سرحد کے قریب نکلا تھا، تو اختلاف تھا کہ ایران اپنا قبضہ بتاتا تھا، پاکستان اپنا بتاتا تھا. پھر بہرحال وہ بیٹھ کر سیٹلمنٹ ہو گئی. یہ تقریباً جو ہے 80s کی فرسٹ ہاف کی بات ہے. تو اس طرح کی چیزیں پیش آ جاتی ہیں، ان میں کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے، مگر ان کو آپس میں برادرانہ طریقے سے حل کیا جائے اور حل کرنے کے لیے ایک مرکز ہو کہ جہاں مسلمان اپنے باہمی مسائل کو لے کر جائیں. اور پھر جب انٹرنیشنل لیول پر کوئی چیلنج سامنے آئے تو مسلمان ایک قوت بن کر کھڑے ہوں، اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ایک مرکز ہو جو سارے مسلمان ممالک کو وہاں پر اکٹھا کر لے. ٹھیک ہے، تو یہاں یہی مراد ہے. تو اللہ رب کریم یہی بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں پوری وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ اختلاف مت کرنا، گروہ بندیاں مت کرنا، ورنہ پھر تم اسی مسئلے کا شکار ہو جاؤ گے. تو گروہ بندیوں کے اختلافات کی 3 بنیادی اسباب ہو جاتے ہیں نا. ایک نسب، قبائل، دوسرا علاقہ، زبان، ملک کی بنا پر، ٹھیک ہے، اور تیسرا سیاست. یہ ملک، یہ جو دوسرا ہے ملک، علاقہ یا سیاست، یہ ایک ہی ہو جاتا ہے کہ سیاسی بنا پر یا زمین کی بنا پر یا لسانی بنیاد پر گروہ ہوتا، اور تیسرا مذہبی بنیاد پر گروہ بندیاں کرنا. تینوں ہی گروہ بندیاں نہیں ہیں. نسب کی بنا پر یہ ٹھیک ہے کہ آپ نسب سے اپنے آپ کو پہچانتے ہیں اور آپ بتائیں کہ ہم فلاں خاندان سے ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات ذکر کرتے تھے کہ میں سب سے بہتر خاندان میں بھیجا گیا.